پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم زبان کی حفاظت اور زبان کے اعمال، اس کے گناہ اور نیکیاں، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے کہ زبان کتنی بڑی اور کتنی اہم چیز ہے۔ ہم جلالین کے سبق میں تھے کہ ہمارے استاد جی مولانا روح الامین صاحب، ہم نے حضرت سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی دعا کبھی اللہ رد نہیں فرماتے، کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی دعا رد کرتے ہوں، لیکن ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی کہ اے اللہ، یہ عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب، ان میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دیجیے۔ اللہم اید الاسلام باحد العمرین، دو عمر میں سے ایک عمر کے ذریعے سے آپ اسلام کی مدد فرمائیے۔ تو ابو جہل کے حق میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی، عمر ابن خطاب کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی، جبکہ حضرت عمر ابن خطاب بھی مسلمانوں پر ویسا ہی ظلم کرتے تھے جیسا کہ ابو جہل کرتا تھا، لیکن عمر ابن خطاب سے لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے، ابو جہل سے اتنا نہیں ڈرتے تھے۔ تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بارے میں دروغ گوئی نہیں کرتے تھے، گندی زبان استعمال نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابو جہل نبی علیہ السلام کی شان میں گندے کلمات کہتا تھا اور آپ کی شان میں اور اسلام کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ زبان کا گندا تھا، بس صرف زبان کا گندا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسلام سے روک دیا، اسلام نہیں دیا۔ ہندا جو ابو سفیان کی اہلیہ تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہندا میرے سامنے مت آیا کرو، میرے سامنے نہیں ہے، تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن میرے سامنے مت آنا۔ چنانچہ حضرت ہندا جب مجلس مبارکہ میں آتی تھی تو پیچھے بیٹھتی تھی، آپ علیہ السلام کا سامنا نہیں کر پاتی تھی کہ اس کے اسلام کے بعد الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام جو ہے وہ منہدم کر دیتا ہے ان تمام چیزوں کو جو اسلام سے پہلے ہوئی ہوں۔ لیکن کیا ہے کہ کیسا عمل ہے کہ زبان جب کوئی گندی استعمال کرتا ہے، جب کوئی زبان پر برائی لے کے آتا ہے تو وہ برائی کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی وہ برائی ختم نہیں ہوتی۔ تو زبان کی برائی اتنی خطرناک ہے کہ کفر تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے کہی ہوئی گندی بات یہ معاف تو شاید ہو جائے لیکن سامنے والے کے دل سے کبھی نہیں جاتی۔ نبی علیہ السلام کے چچا تایا کے بیٹے ابو سفیان بن حارث، یہ حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تایا ہے، یعنی جب زمزم کا کنواں کھودنے لگے تھے عبد المطلب، تو اس وقت جس شخص نے نگرانی کی تھی وہ یہ حارث تھے۔ حضرت عبد المطلب جو تھے کعبۃ اللہ میں سو رہے تھے، تو سوتے میں ان کو خواب آیا۔ بنی جرہم جو تھے وہ کعبۃ اللہ سے جاتے وقت انہوں نے زمزم کا کنواں بند کر دیا تھا، اور اس کے بعد کسی کو زمزم کے کنویں کا دھیان نہیں تھا اور کافی زمانے کے بعد وہ کنواں منہدم ہو گیا۔ تو یہ تقریباً اس مسئلے کو 500 سے زیادہ سال گزر چکے تھے۔ تو کیا ہوا، عبد المطلب کعبۃ اللہ میں لیٹے ہیں، مکے میں گرمی زیادہ، پانی کا مسئلہ بہت زیادہ، تو خواب میں دیکھا تو کسی نے کہا احفر البر، احفر البر، یہ کہا کہ اس نے کہا مل برا، تو وہ اٹھ کے چلے گئے، جب برا کو کھودو، اب برا کیا چیز ہے، اس آدمی نے وضاحت نہیں کی، چلے گئے، بڑے پریشان ہوئے، اٹھے ہیں، لوگوں سے پوچھا برا کیا چیز ہے،
کیا پتا ہمیں کیا سب سے فصیح و بلیغ تو تم خود ہو، ہم سے براتار پوچھ رہے ہو، کیا مطلب ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اگلے دن پھر وہیں سوئے ہوئے تھے، حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، خواب آیا احفر الحفرہ، حفرہ کہتے ہیں کھڈے کو، تو گڑے کو کھودو۔ گڑا کیا چیز ہے؟ اس سے پوچھا کہ مل حفرہ، حفرہ کیا ہے؟ وہ چلا گیا۔ پھر آگے تیسری مرتبہ تیسرا خواب تیسرے دن آئے، احفر الزمزم، زمزم کو کھودو۔ کہتے زمزم کیا چیز ہے؟ زمزم تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے کہ جب وہ پانی مائع شلال بن کے پھوٹا تھا تو حضرت حاجرہ اس وقت عبرانی زبان بولا کرتی تھی، تو انہوں نے کہا زمزم 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 کہ رک، پانی رک جا۔ جیسے ہم چلتے وقت کوئی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا زمزم رک جاؤ رک جاؤ، تو وہ پانی کم ہو گیا، وہ رک گیا، اور آج تک وہ یعنی اپنی آدھی مقدار میں جاری ہے، تو کتنی بڑی برکت والا ہے۔ تو احفر الزمزم، زمزم کو کھودو۔ زمزم کہتے مز زمزم، زمزم کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ عند کثیب الاحمر، عند کثیب الاحمر، عند نفرت الغراب الاسود، کہ کثیب الاحمر یعنی ایک جانور ہوگا جس کا خون ہوگا، اس خون کے اور گوبر کے درمیان ہوگا عند نفرت الغراب الاسود، کہ ایک کالے رنگ کا کوہ ہوگا اور وہ وہاں پر ٹھونگ مار رہا ہوگا، اور ایک اور لفظ ہے کہ چونٹیوں کی اندواد النملہ، وہاں سے چونٹیاں نکل رہی ہوں گی۔ اب عبد المطلب پریشان ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہے۔ لیکن صبح اٹھے تو دیکھا کہ لوگ کعبۃ اللہ میں آتے تھے، کعبۃ اللہ میں جگہ جگہ جیسے ہمارے یہ پلر لگے ہوئے، تو کعبۃ اللہ میں چاروں طرف اس طرح پلر لگے ہوئے تھے، اور ہر پلر ایک بت کی شکل کا تھا، اور لوگ ان بتوں کے سامنے آتے نظر و نیاز مانتے، ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ تو ایسے ہی وہ بتوں کے سامنے لوگ آتے تو جیسے نظر و نیاز مانتے تھے تو ایسی جانور کو ذبح بھی کرتے تھے۔ تو کعبۃ اللہ میں ایک جانور کو ذبح کیا، ایک گائے کو ذبح کیا۔ وہ گائے ذبح ہوئی ہے لیکن صحیح سے ذبح نہیں ہوئی، بلکہ اٹھی اور بھاگی ہے۔ جب بھاگی ہے تو وہ کعبۃ اللہ کے پاس آئی، لیکن چند قدم کے فاصلے پہ آ کے گر گئی، تو دیکھا کہ وہاں پر گوبر بھی پڑا ہوا تھا۔ کچھ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف جانور پہ بیٹھ کر سوار ہو کے کرتے تھے، اور جانور تو ظاہر بات ایسے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پر گوبر بھی تھا اور خون بھی وہاں پر گرا ہوا تھا۔ انہوں نے جانوروں کو وہیں پر صاف صوف کیا، پھر دیکھا کہ وہاں پر ایک کوا آیا، عبد المطلب دیکھ رہے کوا آ رہا ہے اور وہ ٹھونگ بجا رہا ہے، وہاں پر کھود رہے مٹی کو، بھی دیکھو یہاں پہ کوئی دانا وانا تو ہے نہیں، پھر بھی یہ مٹی کو کھود رہا ہے، تو سمجھ گئی یہ میرا خواب ہے۔ اس جگہ کو کھودنا شروع کیا تو ظاہری بات ہے کعبۃ اللہ کی زمین اور کعبۃ اللہ سے 20 فٹ کا فاصلہ ہے، تو اس جگہ کو کھودنا شروع کیا تو لوگوں نے روکا کہ بھائی تم کیوں کھود رہے ہو اس کو، تمہیں کھودنے کی کوئی اجازت نہیں۔ کہ نہیں میں اس کو کھودوں گا، میں سردار ہوں، یعنی تم نہیں کھود سکتے۔ تو وہاں پر عبد المطلب کے ساتھ ان کے ایک ہی بیٹے تھے جن کا نام تھا حارث۔ یہ حارث بھالا لے کے کھڑے ہو گئے کہ ابا آپ کھودیے، میں نہیں جانتا آپ کو کھود رہے، آپ کھودیے، میں ان کو روکتا ہوں۔ تو حارث کے اوپر جب زور لگاتے تو وہ بھالا لے کے لوگوں کو ہٹاتے، تو ظاہر بات ہے زیادہ لوگ تو پیچھے دھکا پڑتا۔ وہاں عبد المطلب نے کہا کہ اے اللہ مجھے آپ 10 بیٹے دیجیے، تو ان میں سے ایک بیٹا میں آپ کے نام پہ قربان کروں گا۔ تو یہ حارث تھے۔ اس حارث کا بیٹا تھا ابو سفیان، یہ تو قصہ بڑا طویل ہے، بہت لمبا جائے، تو ابو سفیان اس کا بیٹا تھا۔ تو یہ ابو سفیان اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے سخت کلمات ہوتے، اے محمد ہماری قوم نے تمہارے سامنے بڑے واضح پیغامات پیش کیے اور یہ آفریں دی، لیکن تم پھر بھی نہیں مانے، لہذا اب سمجھو کہ چڑھ جاؤ آسمان پر اور لے آؤ آسمان سے پرچہ، اس کے ساتھ 4 فرشتے آئیں اور وہ پرچی لے کر آئیں، اور اس پرچی پہ لکھا ہو کہ میں اللہ ہوں، میں نے محمد کو پیغمبر بنایا ہے، تو پھر بھی ہم تجھے پیغمبر نہیں مانیں گے۔
جب ابو سفیان 8 ہجری میں آپ فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں تو فتح مکہ ایک شخص تھا حجاج بن عرفہ، یہ حجاج بن علات، یہ حجاج بن علات یہ مسلمان ہوا، تو مسلمان ہونے کے بعد اس میں تفصیلی حالات ان کے معلوم نہیں ہے، شاید بعد میں معاملہ ہوا، لیکن حجاج بن علات مسلمان ہوئے خیبر کے موقع پر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میرے کچھ اموال مکہ والوں کے پاس ہیں، میں بہت پریشان ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں ان سے کسی طریقے سے اپنا اموال لے سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ لے لو، اگر مجھے مال فوری وصول کرنا ہے تو مجھے کوئی جھوٹ ووٹ بولنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اہل کفر کے ساتھ تو یہ ہیلا ہے، ابھی تو کر لو۔ چنانچہ یہ گئے، اب کفار مکہ خبر کے انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی اور یہودیوں کا مقابلہ ہے، اب یہ مقابلہ ہے، اب پتہ نہیں وہاں پر کیا معاملہ ہوا، کیسے کیسے معاملات بڑھے۔ چنانچہ یہ حجاج بن علات یہاں مکے میں پہنچے، انہوں نے کہا بھی ہاں کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قید ہو گئے اور جو مسلمان تھے 1400-1500 ان میں سے اکثر مارے گئے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ قید ہو گئے ہیں، تو بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو مسلمان اب اپنے اموال بیچ رہے ہیں، تو جو میرے پیسے تمہارے پاس ہیں وہ جلدی سے دے دو تاکہ مجھے وہ اموال اور وہ زمینیں اور وہ باغات میں نے خریدنے۔ تو کہنے لگے اچھا، یہ تو بڑے خوش ہوئے اور خوشی کے اندر کہا کہ ہاں تمہارا مال تم ابھی دیتے ہیں۔ جناب سب لوگوں کو کہا جس کے پاس اتنی اچھی خبر لے کر آیا اس کو نہ صرف اس کا مال واپس کرو بلکہ جو اور بھی پیسے انعام کرام کے وہ بھی اس کو دو۔ جب یہ حجاج بن علات کی زبان سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے یہ سنے، تو یہ مکے میں رہتے تھے اور یہ ابو سفیان بن حارث انہوں نے بھی سنے، تو چونکہ رشتے دار تھے تو جب یہ سنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قید ہو گئے اور یہ سنا کہ ہمارے ہوتے ہوئے قید ہو گئے تو بڑا دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ یعنی بستر سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ تو اب پریشان ہو کے حجاج بن علات کو بلایا، کہا بھائی مجھے بتاؤ ہوا سب کیسے، اتنی بڑی طاقت تھی، خندق میں ہم 10,000 لوگ ہار گئے، وہاں تھوڑے سے یہودی تھے انہوں نے کیسے ہرا دیا، قید کیسے ہوگی، آزادی کیسے ہوگی، رہائی کیسے ہوگی، ہمیں بتاؤ، ہم پیسے لگائیں گے، جو کرنا ہوگا کریں گے، تم بتاؤ یہ سب ہوا کیسے، تم نے آنکھوں سے دیکھا، تو ہم تو بیمار ہیں، مرنے والے ہوئے پڑے ہیں، اور یہ تو کہنے لگے کہ بھئی سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے ان کو جھوٹی خبر دی، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے خیبر کو فتح کیا ہے اور ایک ایک باغ کے اندر 4-4 ہزار درخت ہیں، وہ سب مسلمانوں کے ورثے میں آئے ہیں، لیکن میرا مال تو یہاں پہ تھا، مجھے ان سے مال نکالنا تھا تمہیں۔ تو یہ جب دیکھا تو چوٹ لگی، بھئی ہمیں تو دل سے اتنی محبت ہے، ہم اوپر کا بغض لے کے بیٹھے ہیں، تو جب دل کے اندر سے محبت محسوس کی تو حضرت ابو سفیان بن حارث وہاں سے نکلے اور یہ کرتے کرتے کچھ ماہ لگے، آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ تو اب ایک بندہ محبت کے جوش میں ہے اور محبت کی وجہ سے مجبور ہے کہ بھئی میں تو آپ کا فراق برداشت نہیں کر سکتا، اور جب محبت اللہ کے نبی سے ہو تو پھر وہ ہوگی کیسے، سبحان اللہ، وہ تو اللہ دل میں ڈالا۔ تو آپ نے فرمایا چلے جاؤ، مجھے تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کہنے لگے اگر یہ بات ہے تو ہم جنگلوں میں چلے جائیں گے، اپنے کپڑے پھاڑ دیں گے، بچوں کو ریت میں پھینک دیں گے تاکہ چرند پرند ہمیں نوچ کے کھائیں، اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جو کرنا ہے کر دو۔ زبان کا لگایا ہوا زخم اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا سینہ چھلنی ہے، سامنے مجبور محبت ہو کہ قدموں میں تڑپ کے مرنے کو تیار ہے، لیکن دل ایسا زخمی ہے کہ وہ معاف کرنے کو تیار نہیں، اوپر سے معاف کر دی لیکن دل معاف کرنے کو تیار نہیں۔ سلمہ آئی، یا رسول اللہ آپ کے تایا کا بیٹا ہے،
آپ معاف کر دیجیے، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ چلے جائیں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ تباہ و برباد ہو جائے گی، دنیا تو گئی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ آپ نے بلایا، کلمہ پڑھایا، پھر کہا کہ ایک گزارش کرتا ہوں میرے سامنے مت آنا۔ تو سمجھیے کہ ہم جو گالیاں دیتے ہیں، ماں کی، بہن کی گالیاں، اور ہم جو سامنے والے کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیویاں شوہر کو بے عزت کرتی ہیں، شوہر بیوی کو بے عزت کرتا ہے، پھر یہ تو برابر سرابر کی چیز ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو رسوا کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے اس کے اوپر، بیٹا اپنے باپ کے اوپر طنز کر رہا ہے۔ یہ اس طنز کا جواب ہے جو آپ نے کیا تھا، یہ اس تانے کا جواب ہے جو آپ نے دیا تھا۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ تانا کیا چیز ہوتی ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ طنز کیا چیز ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کے سامنے طنزیہ بات، اپنی اولاد کو طنز کر رہے ہیں، پھر آ کے پریشان ہوتے ہیں کہ اولاد مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ کیسے محبت کرے گا؟ آپ نے تو زہر کا ٹیکہ لگایا ہے، وہ محبت کیوں کرے گا آپ سے؟ اور آپ کی بیٹی آپ سے محبت کیوں کرے گی؟ جناب ہمارے اوپر بہت بڑا جادو ہوا تو کچھ نہیں ہے، جناب نے بات ہی ایسی کی ہے، جناب نے کردار ہی ایسا رکھا ہے، جناب نے بات ہی اس طریقے سے شروع سے رکھی ہے کہ آپ کسی کو گنجائش ہی نہیں دے رہے کہ کوئی آپ سے محبت کرے، کوئی آپ کی محبت کو قبول کرے۔ دیکھیں ابو سفیان بن حارث کتنا بڑا آدمی، اور محبت کی بھیک مانگ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں۔ اور کون؟ ساری دنیا کو محبت دینے والا، ساری دنیا کو محبت دینے والا، ساری طائف میں پتھر مارنے والوں کو معاف کرنے والا۔ لیکن کیا ہے کہ یہاں معاف ہو نہیں رہا۔ اپنے چچا تایا کا بیٹا، اس سے معاف کے زبان کا زہر، زبان کا زخم اتنا گندا ہوتا ہے۔ تو میں نے جھوٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے، غیبت کے حوالے سے بھی بات کی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسے لہجے ہم اپناتے ہیں، اس طریقے سے کے الفاظ ہم اپناتے ہیں کہ جس سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لفظ بولتے تھے، ایک صحابہ کرم راعینا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، مجھے ہماری طرف متوجہ ہو، یا رسول اللہ ہماری بات سنیں۔ اس پر بھی میں کہتے ہیں راعینا، ذرا بات سنیے، اس کو کہتے ہیں راعینا، ہماری بات سنیے۔ رائی کا مطلب ہے ہماری بات سنیے، اور راعینا ہماری بات سنیے۔ لیکن اگر اس میں ایک یا لگا دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے راعی۔ راعی کا مطلب ہے چرواہا، اور یا کی نسبت لگ جاتی جیسے لاہوری تو لاہور والا، تو راعی مطلب بھیڑ بکری والا۔ کہتے راعینا یہودا کے اس طرح کا جملہ بولتے تھے، پھر بعد میں خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی کو ہم نے یہ کہا۔ یہ اللہ کے نبی کے دل پہ بات لگی، اور اللہ رب العزت نے کیسے برباد کیا، اس طرح برباد کیا کہ نہ یہاں رہ سکے مدینے، نہ خیبر میں رہ سکے، اور شام میں جا کے راندہ درگاہ ہوئے۔ تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے ساتھ لوگوں نے زبان کی گندگی کے ساتھ کھیلا، اور یہ اس لیے نہیں کھیلا کہ بس وہ وقت تھا، بلکہ آگے امت کو سمجھایا، آگے امت کو بتلایا یہ جو زبان ہے، یہ اس کا زہر اتنا گندا ہے، اتنا خطرناک ہے۔ ایک اس کی کچھ تدابیر ہے، تدابیر سمجھ لیجئے، باتیں تو بہت زیادہ ہے۔ نمبر 1، انسان کو جب غصہ آیا ہو اور انسان جب بدگمان ہو رہا ہو، طبعی عارض ہے، غصہ آتا ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے، مجھے بھی آ سکتا ہے، آپ کو بھی آ سکتا ہے غصہ آنا۔ جب غصہ آیا ہو، جب انسان کا دل بدگمان ہو رہا ہو، تو اس وقت زبان کو بند رکھے۔ غصہ آیا ہوا شوہر کے اوپر، بیوی کو ٹماٹر منگوائے تھے لا کے نہیں دیے، فلاں چیز منگوائی تھی لا کے نہیں، وہ چھوٹے ہوتے تھے نا اس وقت موبائل نیا آیا تھا، اسکول سے فارغ ہوئے کالج میں آئے تو اس وقت موبائل چھوٹا سا موبائل ہوتا تھا، انسٹا 1 ہوتا تھا، تو اس کے بعد وہ ایک چھوٹا سا 1100 والا موبائل آیا، تو وہ ایک زمانے تک اس نے راج کیا نا۔ تو ہم دوست بیٹھے، تو ہمارا ایک دوست تھا، اس کے میسج بڑے زبردست ہوتے تھے، تو اس بیچارے کی جلدی شادی ہو گئی۔ تو اب ہم سارے مل کے بیٹھے تھے، ہاں یار اب میسج فارورڈ تو کر نہیں سکتے تھے، مہنگا 3 روپے 4 روپے کا میسج ہوتا تھا، فارورڈ تو کر نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے کو میسج، جب بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کو میسج سناتے تھے۔
ابھی کیا میسج آیا، یہ میسج، یہ میسج، یہ میسج، اور سنا رہے ہیں، ہنس رہے، وہ لطیفے سناتے تھے، ہنس رہے ہوتے تھے۔ تو اس نے اپنے میسج کو لے کہا میرے میسج سنو، یہ سناؤ میسج ہے، جانو 1 کلو ٹماٹر لے کے آنا، 2 کلو بھنڈی لے کے آنا، 1 کلو گوشت۔ وہ مجھے بہت عجیب، یعنی اس کے ایسے تاثرات تھے کہ سارے ہنس ہنس کے کہ وہ سب سے زیادہ مزاحیہ تھا، اور اس بیچارے کا یہ معاملہ۔ اب اس کو بولا تھا یہ لے کے آنا، اب یہ لے کر نہیں آیا، بیوی کو چڑھ گیا غصہ۔ میں نے بولا بھی تھا میرا خیال نہیں رکھتے، میرا یہ نہیں کرتے، میرا وہ نہیں کرتے۔ وہ چڑھ جاتا ہے غصہ، شور بیچارے نے اتنا قصور کیا ہوتا ہے، وہ بن جاتی ہے پوری عمارت۔ فلاں موقع پہ ایسے کیا تھا، فلاں موقع پہ ایسے کیا تھا، شور جواب دیتا ہے، پھر ایسے جواب دیتا ہے، پھر ایسے جواب دیتا ہے، اور کیا ہوتا ہے آخر میں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسے ہی بات نہیں کہہ رہا، آخر میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور بڑے عجیب۔ اور اوپر سے ہمارے ہاں جہالت اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ ایک صاحب ہمارے استاد جی نے سنایا کہ ہمارے ہمسائے میں لڑائی ہوئی، اور لڑائی میں جناب اب آوازیں آ رہی، سردی کا موسم ہے، جناب اس نے دوڑ اس کو 20 طلاقیں دے دی۔ جب میں کہنا کہ میں گیا ان کے گھر میں، بھائی کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی لڑائی ہوئی اور آپ نے اکٹھی 20 طلاقیں دے دی، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں، میں 20 تو دی ہیں لیکن کئی دفعہ دی ہیں، لیتی نہیں ہے، یہ لیتی نہیں ہے، میں تو دے کے تھک گیا ہوں۔ بھائی اس کے لینے سے ہوگا نہیں، یہ طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کہتا مجھے نہیں پتا تھا اس لیے نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا جب شوہر اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ کیسے ہوگا؟ پھر طلاق دی ہوئی ہے اور دے کے بیٹھے، کیا جب غصہ آئے تو زبان نہ کھولے، ہرگز نہ کھولے، ہرگز نہ کھولے، غصے میں زبان بند رکھے، اور بہت اگر ضروری ہو طلاق کا فیصلہ کرنا تو کسی سے مشورہ کیے بغیر ہرگز طلاق بھی نہ دے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب دل کسی سے بدگمان ہے اس وقت اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ بدگمان، ہمارا دل تو کبھی بدگمان ہوتا نہیں، ہمارا دل بد یقین ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی کچی خبر ہوتی نہیں، پکی خبریں ہوتی ہیں، ہمیں ساری خبریں پکی ہوتی ہیں، ہمیں سب کے بارے میں ان سے زیادہ پتا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مرض ہے۔ جی تیرے بارے میں تو اتنا نہیں جانتا جتنا میں تیرے بارے میں جانتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے اوپر 5-10 ہزار بہتان بھی باندھے ہوئے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ لہذا کیا ہے کہ دوسرے کے بارے میں جو بدگمانی ہے، اور وہ ہماری یقین کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے، یقین کے درجے بہت بڑا بیمان ہے۔ یہ پولیس میں نا اس کے ضرور مسئلے ہوں گے، اس نے کتنے 4 بندے مارے بھی ہوں گے، یہ کیا ہوگا وہ، اور وہ کرتے کرتے یقین کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے بہت بڑے ناصور ہیں، بہت بڑی تباہی۔ جب ہم کسی کے بارے میں بدگمان، اس وقت زبان نہ کھولیں، ہرگز زبان نہ کھولیں، اور اس وقت اس بندے کے بارے میں کوئی تحقیق نہ کریں، ہرگز کوئی تحقیق نہ کریں۔ جب آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہیں تو اس وقت زبان بند رکھنی۔ جب آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہیں، آپ اگر اس کے بارے میں زبان کھولیں گے زیادتی کریں گے، یاد رکھیے۔ اور جب آپ کسی شخص پہ غصہ ہیں، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، چاہے وہ آپ کی ساس ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، اس وقت اس کے بارے میں زبان مت کھولیں، ہرگز نہ کھولیں۔ آپ جو بھی کریں گے زیادتی کریں گے۔ اور یہ باتیں ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ سے ڈر لگتا ہے، جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، ظاہر بات ہے ان کو ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ میرے دل میں یہ ڈر پیدا کرے، میرے دل میں یہ طلب پیدا کرے، اپنی زبان کو بڑا دھیان سے، اور خاص طور پہ جب یہ 2 کیفیات ہوں، غصہ ہو اور بدگمانی ہو، اس وقت ان کے بارے میں زبان ہرگز نہ کھولے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔